بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ولا يصح الرهن الا بدين مضمون، اور رہن رکھنا صحیح نہیں ہے الا بدین، مگر ان پیسوں کے بدلے میں جو مضمون ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کے پاس 1,00,000 روپے رکھ دیے، اب آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے امانتاً لے لیے، میں آپ کو کہتا ہوں میرے پاس رہن رکھو، تو آپ یہ ٹوپی مجھے رہن دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ مرہون تو وہ ہے جس سے پیسوں کا استیفا ہو، اگر وہ امانت اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان ہے؟ جب ضمان نہیں ہے تو میں کس چیز کا استیفا کروں؟ میں نے آپ کو 100 روپے ہبتاً دے دیے، لیکن کہا ہبتاً 100 روپے دوں گا بشرطے کہ آپ میرے پاس ٹوپی رہن رکھیں، تو یہ ٹوپی رہن رکھنا غلط ہے، کیونکہ وہ محبوب 100 روپے اگر آپ کے پاس ہلاک ہو جائے تو آپ پر ضمان ہے؟ جب ضمان نہیں ہے تو میں اس کی کس چیز کا استیفا کروں؟ ہاں، میں نے آپ کو 10 روپے قرض دیے اور آپ کو کہا کہ یہ ٹوپی میرے پاس رہن رکھو، تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قرض ایسا دین ہے کہ وہ مضمون ہے، کل اگر آپ بھاگ جائے، مفلس ہو جائے، انکار کرے، تو میں اس 10 روپے کا استیفا اسی کروں گا۔ حاصل یہ ہے کہ رہن رکھنا جائز ہے ان پیسوں کے بدلے میں جن کا زمان قابض پر ضروری ہو۔ تو اگر ہبتاً آپ نے 10 روپے لیے تو اس کے بدلے میں آپ سے رہن نہیں لے سکتا۔ ولا يصح الرهن، رہن صحیح نہیں ہے الا بدین، مگر اس قرض کے بدلے جو مضمون ہے مقروض پر، لأن حکمہ، کیونکہ حکم رہن کا کیا ہے؟ ثبوت ید استیفا، کہ مرتہن کا ید وصولی ثابت ہو جائے، اور استیفا یتبع الوجوب، وہ تابع ہے وجوب دین کا، تو ہبہ میں دین نہیں ہے تو وجوب نہیں ہے تو استیفا نہیں ہے، تو میں مرہونہ سے کس چیز کی استیفا کروں؟ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَيَدْخُلُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ الرَّهْنُ بِالْآيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا۔ اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رہن رکھنا صحیح ہے صرف دین سے بچ، صرف اور دین نام ہے پیسوں کا، تو اس کا معنی ہے کہ اگر آپ مجھ سے پیسے قرض لے لیں تو اس کے بدلے میں ٹوپی رہن رکھ سکتے ہیں۔ اعتراض پڑتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ رہن صحیح ہوگا اور دین کے مقابل میں نہیں ہوگا، یہ میری کوتی ہے، یہ میری کوتی ہے، اور پھر وگاڑن اس کو غصب کر لی۔ میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا شام کا وقت ہے، رات میرے پاس گزاری گی تو صبح واپس کریں گے۔ صبح میں نے کہا جناب ٹھیک ہے صبح واپس کرے، لیکن میرے پاس کوئی چیز رہن رکھے، تو اس نے یہ ٹھوکرا میرے پاس رہن رکھ لیا۔ اب یہ ٹھوکرا رہن ہے اور دین کے مقابل میں ہے یا عین کے مقابل میں؟ عین کے مقابل، تو آپ نے تو کہا تھا کہ رہن دین کے مقابل میں ہے، دین تو پیسوں کا نام ہے اور پیسے متعین نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ متعین ہے، یہ عین ہے۔ تو آپ نے تو کہا تھا لا يصح الرهن الا بالدين، اور یہاں رہن آیا ہے بالعین۔ وَيَدْخُلُ، اور اعتراض پڑتا ہے عَلَى هَذَا اللَّفْظ، اس متن پر، اس رہن سے، بالاعیان جو کھوتی کے بدلے میں ہے، جو مضمون بنفسها ہے، فَإِنَّهُ يَصِحُ الرَّهْنُ بِهَا، اس کھوتی کے بدلے میں رہن لینا صحیح ہے، وَلَا دَيْنَ، اور دین نہیں ہے، دین تو غیر متعین رقم کا نام ہے، اور کھوتی متعین ہے یا غیر متعین؟ متعین۔ وَيُمْكِنُ،
یہ جواب دیتا ہے کہ جب پیر بگاڑا نے میری کھوتی کو غصب کیا اور قاضی نے کہا واپس کرو، اس نے کہا رات گزار کر واپس کر دوں گا، تو میں نے کہا صبح تک میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو، اس نے یہ لاؤڈ اسپیکر رہن رکھا، تو یہ رہن ہے عین کے مقابل میں نہیں، دین کے مقابل میں۔ کیوں؟ غاصب ضامن ہے قیمت ہی مغصوبے کا، اور قیمت مغصوبے کا کیا ہے؟ دین ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تو یہاں اصل واجب غاصب کی ذمہ جو ہے وہ عین ہے یا دین ہے؟ دین ہے۔ یہ عین لوٹانا یہ تو مخلص ہے تاکہ جلد اس کا ذمہ فارغ ہو جائے، ورنہ غاصب کی ذمہ جو واجب ہے وہ عین نہیں ہے بلکہ دین ہے، اور جب دین ہے تو یہ لاؤڈ اسپیکر اس نے میرے پاس رہن رکھا عین کی بدلی میں نہیں، یہ معنی ہے اس قول کا۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ إِنَّ الْمُوجَبَ الْأَصْلِي کہ جو واجب اصلی ہے پیر بگاڑا کی ذمہ، انما فیہا اس غصب میں هو القیمت وہ قیمت ہے، ورد العین یہ کھوتی جو واپس کرتا ہے یہ تو مخلصاً تاکہ جلدی اس کی جان چھوٹ جائے، علی ما علیہ اکثر المشائخ، اور جب واجب غاصب کی ذمہ قیمت ہے وہ دین، وہ قیمت کیا ہے؟ دین ہے، وَلِهَذَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِهَا۔ ادھر دیکھو، کفالہ بالاعیان صحیح نہیں، کفالہ میں نے اس سے ٹوپی خریدی 100 روپے کے بدلے، پیسے دے دیے، اس نے کہا ٹوپی میں شام کو دے دیں گا، میں نے کہا کفیل دے دے، تو طبیعی کفالت اٹھاتا ہے کہ شام میں ٹوپی لے کے دوں گا، یہ کفالہ بالعین جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کفیل اس چیز کی کفالت کرتا ہے جو اس کی قدرت میں ہو، اور ٹوپی اس کی قدرت میں ہے نہیں، تو کفالہ بالعین صحیح نہیں ہے، کفالہ بالدین صحیح ہے، میرے اس پر قرض ہے وہ ادا نہیں کرتا، اس نے کہا میں کفالت اٹھاتا ہوں، اب مجھے صرف دین اس کے قبضے میں ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے جیب سے یہ پیسے نکال کر مجھے دے سکتا ہے، تو فقہا کا قانون ہے کہ کفالہ بالعین غلط ہے اور کفالہ بالدین صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے مجھ سے کھوتی غصب کر لی، میں نے عدالت کو کہا، عدالت نے کہا واپس کرو، اس نے کہا رات گزاری گی تو میں واپس کروں گا، اب میں کہتا ہوں مجھے اس کا اعتماد نہیں ہے، تو تبلیغی نے کفالت اٹھا لی کہ میں ضامن ہوں، یہ کفالت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ کفالت صحیح ہے، تو اگر یہ ذمہ دار عین کا ہوتا تو کفالت بالعین تو صحیح نہیں ہے، اور یہ کفالت صحیح ہے، معلوم ہوا کہ یہ ذمہ دار عین کا نہیں ہے بلکہ ذمہ دار کس کا ہے؟ قیمت کا، اور کفالت بالقیمت بالدین جائز ہے، ولہذا کیونکہ واجب پیر بگاڑا کی ذمہ رد القیمت ہے، نتصح الکفالۃ بہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اب تم بتاؤ، اس نے مجھ سے کھوتی غصب کی اور میں نے یہ ٹوپی سے رہن لے لی، تو صاحبزادہ نے جواب میں کیا کہا کہ یہ ٹوپی رہن ہے عین کے مقابل میں یا قیمت کے مقابل میں؟ تو اس پر ایک اعتراض ہے کہ رہن بالقیمت قیمت کے بعد ہوتا ہے، اور یہاں تو قیمت ابھی اس کی ذمہ واجب نہیں ہے، قیمت تو تب واجب ہوگی کہ وہ مقصوبہ ہلاک ہو جائے، اور مقصوبہ ہلاک نہیں ہے تو قیمت اس کی ذمہ واجب نہیں ہے، جب قیمت اس کی ذمہ واجب نہیں ہے تو یہ کس طرح رہن ہوا قیمت کی بدلے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحبزادہ نے یمکنوں کا جواب کیا دیا کہ یہ مرہون ہے عین کی بدلی نہیں، دین قیمت کی بدلی، تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ مرہونہ قیمت کی بدلی اس لیے نہیں ہے کہ غاصب کی ذمہ قیمت کب واجب ہوگی؟ مرہونہ ہلاک ہو جائے، اور مرہونہ بھی ہلاک نہیں تو قیمت واجب نہیں، جب قیمت واجب نہیں ہے تو یہ کیسے مرہونہ بنا؟ قیمت کے بدلے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ مرہونہ ہے قیمت کے بدلے، اور قیمت اگرچہ واجب ہوگی بادل
حالات، اور ہلاک تو نہیں ہے، ہلاک نہیں ہے، تو اس پر زمان قیمت کی بھی نہیں ہے، لیکن زمانی قیمت کا سبب موجود ہے۔ سبب کیا ہے؟ غصب۔ کیا؟ غصب۔ تو اگرچہ بالفعل قیمت واجب نہیں ہے کیونکہ وہ بالہلاک ہے، اور ہلاک نہیں ہے تو بالفعل قیمت واجب نہیں ہے، لیکن نفس وجوب قیمت کا ہے کیونکہ نفس وجوب زمان کا سبب کون ہے؟ غصب، اور غصب رہن سے پہلے ہے۔ جب غصب پہلے ہے گویا کی قیمت پہلے ہے، اور جب قیمت پہلے ہے تو رہن بعد وجوب القیمت آیا۔ یہ معنی اس قول کا۔ وَلَئِنْ كَانَ، اور قیمت اگرچہ واجب نہیں ہے الا بعد ہلاک خرا ولکنہ تجب، لیکن یہ قیمت واجب گردد عند الہلاک بالغصب السابق علی الرہن، اس غصب جو سابق علی الرہن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی دلیل کہ یہ قیمت اس غصب سے ہے جو سابق علی الرہن ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے دلیل یہ ہے کہ اس قیمت کی مقدار یوم الہلاک معتبر ہے یا یوم الغصب معتبر ہے؟ یوم الغصب۔ یوم الغصب اگر کھوتی کی قیمت 1000 ہے تو یہ 1000 کا ضامن ہے، اور اگر لاکھ ہے تو یہ لاکھ کا ضامن ہے۔ جب مقدار قیمت کا یوم الغصب ہے، معلوم ہوا کہ سبب وجوب قیمت کا کون ہے؟ غصب، اور غصب رہن پر مقدم ہے، تو گوئے کہ وجوب قیمت کا بھی ولہذا تعتبر قیمتہ، معتبر قیمت خرتن کا یوم القبض، فیکون، تو یہ ٹوپی رہن ہوئی گئی بعد وجوب سبب وجوبی، بعد موجود ہونے سبب وجوب قیمت کا۔ سبب وجوب قیمت کا کیا ہے؟ غصب۔ فیصح کما فی الکفالہ، آگے برکیز۔ ولہذا لا تبطل الحوالہ المقیدۃ بہلاکہ بخلاف الودیعہ۔ غاصب نے میرے پاس یہ ٹوپی رکھی تھی، غاصب نے میرے پاس یہ ٹوپی رکھی تھی کھوتی کے مقصوبہ کے بدلے، لیکن مصنف نے کہا یہ مقصوبہ کے بدلے ہیں یا اس کی قیمت کے بدلے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے کھوتی غصب کر لی، قاضی نے کہا دے دو، اس نے کہا میں کل دے دوں گا، تو اس نے کہا کہ تبلیغی سے لے لے، میں اس پر حوالہ دیتا ہوں، اس پر۔ اس کے بعد جو ہے وہ کھوتی ہلاک ہو گئی، تو وہ حوالہ باطل ہے یا موجود ہے؟ حوالہ موجود ہے۔ اب اگر وہ حوالہ کوتی کا ہوتا تو کوتی ہلاک ہو گئی، چاہیے کہ حوالہ باطل ہو جائے، لیکن حوالہ باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حوالہ کوتی کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ قیمت کا ہے، اور قیمت اس کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مرہون ہے قیمت کے بدلے۔ لا تبطل الحوالہ، باطل نہیں ہے وہ حوالہ جو مقید ہے برد المقصوبہ بعد ہلاک المقصوبہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف الودیعات، ودیعات کے مقابل میں رہن جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 100 روپے امانت رکھے اور کہا یہ ٹوپی رہن رکھو، یہ غلط ہے، اس لیے متن میں کہا ولا یصح الرہن الا بدین مضمون۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ مسئلہ سنو، میں نے اس کو 10 روپے کا قرض دی اور اس نے میرے پاس یہ ٹوپی رہن رکھی، یہ ٹوپی ضائع ہو گئی، تو میں کس چیز کا ضامن ہوں؟ تو کہتے دیکھو اس کی قیمت کم ہے یا دین کم ہے۔ اگر اس کی قیمت کم ہے تو میں اس قیمت کا ضامن ہوں، یہ 5 روپے کی ہے، تو میرے دین سے 5 روپے ساقط ہو گئے اور 5 روپے باقی۔ اور اگر اس کی قیمت 10 روپے ہے اور دین 5 روپے ہے تو میں ضامن ہوں دین کا، یعنی دین تو ساقط ہوا، اور اس میں جو 5 روپے زائد ہے وہ میں آپ کو واپس کروں گا۔
اور اگر اس کی قیمت اور دین برابر ہے تو جب یہ ہلاک ہو جائے نو تل کا بھی تل کا. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ہے رہن ایک ہے دین، ان میں جو کم ہوگا مرتہن اس کا ضامن ہے. میں نے 10 روپے رہن رکھا تھا، آپ نے میرے پاس ٹوپی، میں نے 10 روپے قرض دیے تھے، آپ نے ٹوپی رہن رکھی تھی، یہ ٹوپی ضائع ہو گئی، میں کس چیز کا ضامن ہوں؟ تو دیکھو یہ اس کی قیمت کم ہے یا دین کم ہے. اگر دین کم ہے اور اس کی قیمت زائد ہے تو میں زمین دین کا ہوا، یعنی وہ 5 روپے ساقط ہو گئے، اور اس میں جو 5 روپے زائد ہے وہ آپ کو، اور اگر دین 10 روپے ہے اور یہ 5 روپے ہے تو میں 5 کا ضامن ہوں، یعنی دین میں سے 5 ساقط ہو گئے اور 5 باقی آپ مجھے دیں گے. اور اگر اس کی قیمت اور دین برابر ہے نو تل کا، یہ معنی ہے. وَهُوَ مضمون، مرہونہ اگر ہلاک ہو جائے تو یہ مضمون عقل کے ساتھ قیمت و دین میں سے، یعنی ان دونوں میں جو عقل ہے مرتہن اس کا ضامن ہے. وَإِذَا هَلَكَ، جب مرہونہ ضائع ہو جائے فی ید المرتہن اور اس کی قیمت اور دین سواء برابر تھا، نصار المرتہن مستوفیا لدینہ، تو مرتہن نے اپنا دین وصول کیا. وَإِنْ كَانَ قیمت الرہن اکثر، اور اگر قیمت رہن کا اکثر ہے، فالفضل امانت، تو جو قیمت میں زیادت ہے وہ امانت ہے. لأن المضمون، میری اوپر جو زمان ہے وہ بقدر ما یقع به الاستفاء، بقدر اس مرہونہ کے جس وصول دین کا ہے. وذاک بقدر دین. وإن كان اقل، چلو مرہونہ کی قیمت 5 روپے ہے اور دین 10 روپے ہے اور مرہونہ ہلاک ہو جائے تو وہ ہے کہ میں نے 5 روپے وصول کر دیے اور 5 جو دین زائد ہے وہ مرتہن مجھے واپس کرے گا. فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ، اگر قیمت کم ہے نسقط من الدین، دین سے ساقط ہوگا بقدرہ، بقدر قیمت مرہونہ کی. ورجع المرتہن، اور مرتہن رجوع کرے گا بالفضل زائد دین کے ساتھ. لأن الاستیفاء، میں نے جو دین کی وصولی کی وہ بقدر قیمت مرہونہ کی تو جو دین زائد ہے قیمت مرہونہ پر وہ واپس. وقال ظفر الرہن مضمون بالقیمات، الرہن مضمون. اچھا جی، ذرا پہلے متن میں امام صاحب کے مذہب میں ذرا کوتاہی ہو گئی. وہ یہ ہے کہ مصنف نے کہا کہ رہن مضمون بالاقل من قیمتہ ومن الدین، کہ دیکھو قیمت کم ہے یا دین کم، جو کم ہے مرتہن اس کا ضامن ہے. اب مرہونہ ہلاک ہوا اور اس کی قیمت اور دین برابر ہے نو تل کا بے تل کا. مرہونہ کی قیمت 5 ہے اور دین 10 روپے ہے اور ہلاک ہو جائے تو میں ضامن ہوں کس کا؟ 5 روپے کا. تو دین میں سے 5 روپے ساقط ہو گئے اور 5 باقی ہے. اس میں غلطی ہے، مرہونہ کی قیمت 10 روپے ہے اور دین 5 روپے ہے اور یہ ہلاک ہو جائے تو دین تو ساقط ہوا. یہاں جو 5 روپے ہے امام صاحب کے نزدیک وہ امانت ہے اور امانات مضمون بالہلاک نہیں ہے، تو آپ مجھ سے وہ 5 روپے نہیں لے سکتے، وہ ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مضمون بالقیمت ہے، تو اگر اس کی قیمت اور دین برابر ہے تو تل کا بھی تل کا. اور اگر اس کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے ہے، دین 5 روپے ہے اور یہ ہلاک ہو جائے تو 5 میں آپ کو واپس کروں گا. اور اگر اس کی قیمت کم ہے اور وہ زائد ہے تو آپ 5 روپے واپس کریں گے. ایک صورت میں اختلاف ہے کہ جب رہن کی قیمت زائد ہے تو ہماری نزدیک زائد کا زمان مرتہن پر نہیں ہے اور امام ظفر کے نزدیک ہے. وقال ظفر الرہن، رہن مضمون بالاقل بالقیمت حتی لو ہلک الرہن، اگر مرہونہ ہلاک ہو جائے اور اس کی قیمت یوم رہن جو ہے 1,500 ہے اور دین 1000 ہے اور ہلاک ہو جائے نرجع الرہن،
مقروض رجوع کرے گا مرتہن پر جس کے پاس مرہونہ ہلاک ہوا ہے. کتنے کے ساتھ؟ 500. کیوں؟ مرہونہ کی قیمت 1500 ہے اور دین 1000 روپے ہے. تو جو زائد قیمت ہے وہ راہن مرتہن سے لے گا. لہو حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے حدیث حضرت علی کا ہے، قال یترادان الفضل فی الرہن، یترادان راہن و مرتہن لوٹائیں گے زیادت کو کس پر؟ اگر مرہونہ کی قیمت کم ہے اور دین زائد ہے، دین کیا ہے؟ زائد ہے، تو وہ زیادت مقدار واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر مرہونہ کی قیمت زائد ہے اور دین جو ہے وہ کم ہے تو وہ مقدار دین کے ساقط ہوا، اور جو زائد ہے وہ مرتہن راہن پر کیا کرے گا؟ لوٹائے گا. ولی ان زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو دین 100 روپے اور مرہونہ 200 کا ہے، تو بمقدار 100 کی بھی مرہون ہے، اور جو زائد ہے 100 سے وہ اصل مالک کے پاس ہے یا وہ بھی مرتہن کے پاس؟ وہ بھی مرتہن کے پاس، وہ بھی مرہونہ ہے اور مرہونہ مضمون ہے، لہذا بمقدار دین کی بھی موجب زمان ہے، اور جو زائد ہے وہ بھی موجب زمان ہے. وَلِأَنَّ زِيَادَةَ، دوسرا یہ کہ مرہونہ کی قیمت میں جو زیادہ دین پر ہے وہ بھی مرہون ہے مرتہن کے پاس، لیکن یہاں محبوساً بھی، کیونکہ وہ بھی محبوس ہے مرتہن کے پاس. فَتَكُونُ مضمونہ، تو وہ زائد مقدار مضمون ہے قیاس اس مرہونہ پر جو بے قدر دین. ہمارا مذہب کیا ہے کہ اگر دین 100 روپے ہے اور مرہونہ 200 کا ہے اور وہ ہلاک ہو جائے تو دین تو ساقط ہوا، لیکن مرہونہ میں جو 100 روپے زائد ہے مرتہن اس کا ضامن نہیں ہے. ہمارا مذہب منقول ہے حضرت عمر سے، عبداللہ ابن مسعود سے. وَلِأَنَّ دوسری بات یہ ہے کہ دین 100 روپے ہے اور مرہونہ 200 روپے، تو مرتہن کا ید تو ید ہے وصول دین کا، اور وصول دین بقدر دین ہوتا ہے، تو بقدر دین مرہونہ ہے، اور جو زائد ہے وہ مرہونہ ہے یا امانت ہے، اور امانت مضمون بالحلاک نہیں. وَلِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ، مرتہن کا قبضہ جو ہے وہ وصول دین کا ہے. فَلَا يُجِبُ الزَّمَانَ، زمان اس پر واجب نہیں ہے، الا بالقدر المستوفى، مگر جس مقدار مرہونہ سے وہ استیفا دین کا کرتا ہے. کما فی حقیقت الاستیفا، جس طرح وہ حقیقتاً دین وصول کرے تو پورا دین کرے گا یا زائد والا دین کرے گا؟ پورا دین کرتا ہے. اور وہ بس اب امام ظفر نے کہا تھا کہ جس طرح مرہونہ بمقدار دین محبوس ہے تو وہ زائد والا مقدار دین وہ بھی، ہم کہتے ہیں وہ طبعاً ہے، وہ زائد مقدار مرہون ہے ضرورتاً، ایک ضرورت کی وجہ سے. وہ کس طرح؟ امتناع الحبس الاصل بدونها، کہ ممتنع ہے حبس اس مرہونی کا جو بمقدار دین کا ہے، بدونها بغیر مقدار اس کے جو زائد ہے. اولا ضرورت بھی حقی زمان، اور حقی زمان میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے زمان بمقدار دین کے ہیں، اور جو بمقدار دین سے زائد ہے اس کا زمان. والمراد بالتراد، چلو امام ظفر نے فرمایا تھا کہ اگر دین 100 روپے ہے اور مرہونہ 200 کا ہے اور ہلاک ہو جائے تو وہ 100 زائد مرتہن راہن پر لوٹائے گا. کہتے ہیں کہ بیع کی صورت میں کیا کہ میرا آپ پر دین 100 روپے ہے اور آپ کی کوٹی میرے پاس 200 روپے کا ہے، اب میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں تو یتراد، وہ جو 100 روپے زائد ہے اس کے وہ میں آپ کو دے دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ 100 دین کے بدلے میں یہ رکھوں گا، نہیں، 100 تو میں نے دی ہے اور یہ 200 کا ہے، تو جو زائد 100 ہے وہ یہ حالت بیع میں. والمراد بالتراد فيما روي حالت البیع، یعنی جب مرتہن راہن سے مرہونہ خریدے اور مرہونہ کی قیمت زائد ہے قرض پر، تو وہ جو زائد مقدار ہے وہ مرتہن کیا کرے گا؟ لوٹائے گا. فَإِذْ، یہ تعویل تم کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے اس لیے کہ منقول ہے المرتہن امین فی الفضل، کہ مرتہن اس مقدار مرہونہ میں جو دین پر زائد ہے اس پر میں کیا ہے؟
تو وہ زائد مقدار امانت ہے، اور امانات مضمون بالحلاک نہیں. سنتے ہو وَلِلْمُرْتَهِنَ أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسُهُ بِهِ. پیر بگاڑا نے مجھے 100 روپے قرض دی اور میں نے یہ کھوتی ان کے پاس رہن دے، تو رہن رکھنے کے بعد بھی پیر بگاڑا مجھ سے دین کا مطالبہ کر سکتا ہے. اگر یہ میرے پاس پیسے دے کے اور میں ادا نہیں کرتا قرض تو یہ مجھے جیل بھی بیٹھ سکتا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ نہیں ہے کہ رہن دینے سے اس کا منہ بند ہو جائے، رہن بھی لے گا اور وقت آنے پر مجھ سے دین کا مطالبہ بھی کرے گا. وَلِلْمُرْتَهِنِ مرتہن کا حق ہے ان یطالب الراہن کہ راہن سے مطالبہ کرے اپنے قرض کا، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا نو یحبسہ بہ، مرتہن راہن کو حبس جیل میں بھی ڈال سکتا ہے. لأن حقہ باق، کیونکہ مرتہن کا حق باقی ہے دین میں بعد الرہن مرہونہ لینے کے بعد. یہ جو میں نے رہن رکھا ہے تو اس سے دین ساقط تو نہیں ہوتا، یہ تو اس لیے رکھا ہے تاکہ میں آپ کی دین سے انکار نہ کروں. والرہن لزیادۃ صیانت، رہن تو اس لیے تھا تاکہ حفاظت دین کی زائد ہو جائے. فلا تمتنع بہ، رہن رکھنے سے باطل نہیں ہے المطالبہ، تو مرتہن کا مطالبہ راہن سے دین کا، اور حبس مجھے جیل میں ڈالنا یہ جزا ہے میری ظلم کا. فَإِذَا ظَهَرَ مَثَلُهُ، جب ثابت ہو جائے میری تاخیر ادائے دین میں عند القاضی یحبسہ، قاضی مجھے کیا کرے گا؟ جیل میں ڈالے گا. کما بیناہ علی التفصیل بما تقدم. ٹھیک ہے. اب اس نے مجھے 100 روپے قرض دی، میں نے یہ خرتن ان کے پاس رہ رکھی. کل یہ قاضی کی دربار میں مجھے کہتا ہے قرض دو، تو قاضی کہے گا کھوتی بتاؤ. ایسا نہیں کہ کھوتی اس نے خراب کی ہو اور مجھے کہتے ہیں کہ قرض دو، میرا قرض بھی چلا جائے گا، کھوتی بھی چلی جائے گی. اس لیے جب مطالبہ قرض کا کرے گا تو قاضی کہے گا دکھاؤ. بات سمجھ میں آ جائے. وَإِذَا طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ، اور جب مرتہن طلب کرے قرض نو یؤمر بإحضار رہن، اس کو حکم دیا جائے گا کہ کوتی کو حاضر کرو. لأن قبض الرہن قبض استیفاء، کیونکہ اس نے جو خرا قبض کیا ہے وہ وصول دین کا قبض ہے، تو جائز نہیں ہے ان یقبض مالہ کہ مرتہن اپنے پیسے بھی لے لے مع قیام ید الاستیفاء، اور اس کا مرہونہ پر ید استیفاء بھی ہو. لأنہ یتکرر الاستیفاء، یہاں وصول دین کا مقرر ہوتا ہے. کس طرح ہو سکتا ہے وہ کوتی ہلاک ہو چکی ہو تو استعفیٰ بھی ہو گیا، اب اگر دین بھی لے لے تو دوبارہ استعفیٰ آیا. علی اعتبار ہلاکیت المرتہن، او ہوا او ہلاک ہونا تو محتمل ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَحْضَرَهُ أُمِرَ الرَّاهِنُ بِتَسْلِيمِ دَيْنِ. چلو، پھر بگاڑا نے مجھ سے پیسے ہی مانگے قرض کی، وہ قرض واپس کرو. میں نے قرض عدالت میں حاضر کیا. اس وقت قاضی کو کہے گا خرا کو حاضر کرو، اس نے خرا حاضر کیا. اب یہ مجھے پہلے خرا دے گا یا پہلے میں پیسے دوں گا؟ پہلے پیسے. خرا تو ویسی متعین ہے، اور پیسے کب متعین ہوگی؟ کہ وہ قبض کرے. لہذا میں پہلے پیسے دے دوں گا، اس کے بعد خرتن کی رسی پکڑائے گا. وَإِذَا أَحْضَرَهَا، جب پھر بگاڑا کوتی کو حاضر کرے نو أُمِرَ الرَّاهِنُ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ أَوَّلًا، راہن کو حکم دیا جائے گا کہ پہلے قرض دے دو. لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهُ، تاکہ پھر بگاڑا کا حق پیسوں میں متعین ہو جائے، جس طرح متعین حق راہن کا خرا میں تحقیقاً للتسویہ کما فی تسلیم البیع والثمان. آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، 100 روپے کا گھی خریدتے ہیں، تو آپ پہلے پیسے دیں گے یا پہلے گھی دے گا؟ پہلے پیسے دو. گھی تو متعین ہے، وہ ترازو میں پڑا ہے. پیسے کب متعین ہوگے؟ کہ دکاندار قبض کرے. جس طرح تسلیمی مبیع و ثمن میں یحضر المبیع، دکاندار پہلے سودا حاضر کرے گا، ثم یسلم ثمن اولا، لیکن تسلیم ثمن کا اول ہوگا، تسلیم مبیعی کا ثانی ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے قرض لی. اس کے پاس گجرا والا میں ایک چیز رہن رکھی،
اور یہ کل کابل شہر میں مجھ سے قرض مانگتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں مرہونہ حاضر کرو. تو کابل میں مرہونہ کا مطالبہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر مرہونہ ایسا تھا جس کی نقل و حرکت پر کرایہ خرچ ہوتا تھا تو یہ قرض کا مطالبہ کر سکتے ہیں، میں مرہونہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ نقل و حرکت نہیں تھا، میں نے ایک انگوٹھی اس کو دے رکھی تھی یا گڑی رہن رکھی تھی تو اس کی نقل و حرکت پر کرایہ نہیں. تو اگر یہ کابل میں نہیں، اگر روس میں بھی مجھ سے دین کا مطالبہ کرے تو میں روس میں اسی مرہونی کا مطالبہ کروں گا کہ پہلے مرہونہ حاضر کرو پھر میں آپ کو دے دوں گا قرض. بات سمجھ میں؟ وَإِن طَالَبَهُ بِالدَّيْنِ اگر مرتہن راہن سے دین مانگی فی غیر البلد الذی علاوہ اس شہر کے جس میں عقد رہن واقع ہے، نو ان کان الرہن مما لا حمل له اگر مرہونہ وہ انگوٹھی تھی یا گڑی تھی جس کی بوجھ اور مشقت کرائے کا نہیں تھا، فَكَذَلِكَ الجواب تو جواب یہی ہے وہاں مرتہن کو مجبور کیا جائے گا مرہونہ حاضر کرو. لأن الاماکن کیونکہ گجرانوال اور کابل یہ دونوں برابر ہے تسلیمی مرہونہ میں، کمکان واحد فیما اس گڑی و انگوٹھی میں لیس لہو حمل و مؤونت. یہی وجہ ہے کہ شرط نہیں ہے بیان مدت واپس کرنے کا، یعنی عقد کے وقت یہ نہیں ہے کہ فلان شہر میں مرہونہ واپس کرو گی. مرہونہ کے لیے نقل و حرکت نہیں ہے، اس کے انتقال پر کرائے خرچ نہیں ہے، جہاں چاہے دے دیں. یہ مسئلہ باب السلام میں گزر چکا. او ان کان له حمل و مؤونۃ چلو اگر اس نے مجھے 100 روپے گجرانوالے میں قرض دیے اور میں نے کھوتی دے دی، اب یہ کابل میں مجھ سے 100 روپے مانگتا ہے تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا کھوتی حاضر کرو. کھوتی کے لیے ٹرک کرنا پڑتا ہے، 400 روپے کرایہ کا دینے پڑتا ہے، اس لیے میں اس کو کابل میں کھوتی حاضر کرنے پر مجبور ہوں. اگر مرہونہ کے لیے حمل بہت زیادہ مؤونتن کرایا تھا نیت توفی دینا ہو تو کابل میں مرتہن اپنا دین وصول کرے گا. ولا یکلف احضار رہن اور اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کھوتی حاضر کرنے پر. لأن هذا نقل اس صورت میں گجرانوالا سے کھوتی منتقل کرنی پڑے گی اور واجب مرتہن پر التسلیم ہے یعنی التقلیہ کہ موانع اٹھا لے. لن نقل من مکان الى لأنه يتضرر به زیادت الضرر کھوتی کے منتقل کرنے میں مرتہن کو زیادت ضرر ہے. ولم يلتزم یہ اس نے مانا نہیں. ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد او نسية جاز اس نے مجھے 100 روپے دیے، میں نے یہ کھوتی رہن دی، پھر سال کے بعد میں نے تبلیغی کو وکیل بنایا کہ جاؤ وہ کھوتی بیچو. تو چونکہ بیچنا مطلق ہے تو وکیل کو اختیار ہے قرض بیچی تب بھی جائز ہے اور نقد کے ساتھ بیچے تب بھی جائز ہے. دیکھو ولو سلط الراہن اگر مقرر کرتے راہن العدل الثالث کو علی بیع المرہون کی مرہونہ بیچے، اس نے بیچا نقد کے ساتھ یا نسیہ کے ساتھ، دونوں جائز ہے. لاطلاق الامر کیونکہ بیع جو ہے یہ مطلق ہے. فلو طالب المرتہن بالدین لا یکلف المرتہن بإحضار الثمن. چلو وکیل نے کھوتی بیچ دی، اب مرتہن نے مجھے کہا قرض دے دو تو میں مرتہن کو مجبور نہیں کر سکتا کہ مرہونہ حاضر کرو. مرہونہ تو میں نے اس کے ہاتھ ہی چھینا ہے. ولا یکلف ولو طالب المرتہن بالدین اگر مرتہن دین مانگے لا یکلف المرتہن احضار الثمن مرتہن کو مجبور نہیں کیا جائے گا احضار رہن پر. لأنه لا قدرت له علی الاحضار اس صورت میں مرتہن کی قدرت نہیں ہے خرطن کے حاضر کرنے پر. وکذا میں نے اس سے 100 روپے لیے اور اس کے پاس یہ کھوتی رہے گی اور پھر مرتہن ہی کو میں نے وکیل بنایا یار کھوتی بیچو. اس نے کھوتی بیچی لیکن قبض نہیں کی. قبض اب وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو تو میں یہ مطالبہ کر سکتا ہے اور میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ کھوتی حاضر کرو. کیوں؟ کھوتی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے میرے امر سے. جب میرے امر سے تو وہ قادر نہیں ہے مرہونہ تسلیم کرنے پر.
وکذا او اسی طرح اذا امر المرتہن راہن امر کرتے ہیں مرتہن کو ببیعہ کہ اس کو بیچے وباعہ مرتہن بیچتا ہے ولم یقبض الثمن اور ثمن قبض نہیں کرتا اور مرتہن دین کا مطالبہ کرے تو وہ کر سکتا ہے اور میں اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا باحضار رہن لانہ صار دینا بالبیع کیونکہ اب وہ مرہون عین نہیں ہے وہ دین بنا بسبب بیچنے کے بے امر راہن فصار کأن الراہن راہنہ ہوا دین یہ ایسا ہے کہ راہن نے مرتہن کے پاس رہن رکھا تھا اور وہ کسی اور کے پاس تھا ولو قبضہ یکلف احضار ہاں مرہونہ کو یا وکیل نے بیچا یا مرتہن نے بیچا اور پیسے قبض کیے اب مرتہن جب دین کا مطالبہ کرے گا تو میں اس سے مطالبہ کروں گا احضار کا احضار رہن کا یا قیمت کا ہاں ولو قبضہ اگر مرتہن قیمت قبض کرے یکلف مرتہن کو مجبور کیا جائے گا باحضار القیمت لقیام البدل کیونکہ یہاں قیمت قائم ہے مقام المبدل خرتن کی جگہ اگر خرتن موجود ہوتی تو یہ مجبور ہوتا باحضار خرتن تو جب قیمت موجود ہے پھر اس کو مجبور کیا جائے گا باحضار الا ان الذي يتولى قبض الثمن لیکن وہ شخص جو مالک قبض ثمن کا ہوا المرتہن میں نے 100 روپے لیے خرتن اس کے پاس رہنے کا مرتہن کو حکم دیا یہ بیچو اس نے بیچ دیا اب مشتری سے جو پیسے لے گا راہن لے گا یا مرتہن لے گا مرتہن لے گا کیونکہ پیسے لینے کا حق عاقد کو ہے اور عاقد بیع کا مرتہن ہے الا ان الذي وہ شخص یتولی جو مالک ہے قبض ثمن کا وہ مرتہن ہے کیونکہ وہ عاقد ہے فترجع الحقوق الیہ تو حقوق جو قبض ثمن ہے وہ مرتہن کو راجع ہے بات سمجھ میں آ گئی پیر بگاڑا کا مجھ پر 100 روپے میں نے یہ کھوتا اس کے پاس رہنے کا جب یہ 100 کے 100 کا مطالبہ کرے کل قرض کا تو میں اس سے مطالبہ کروں گا بے احضار رہن اگر یہ مجھ سے 10 کا مطالبہ کرے جو ایک حصہ ہے 100 روپے کا تو پھر بھی میں اس کو حکم کروں بے احضار حاصل یہ ہے کہ مرتہن پر احضار رہن کا شرط ہے خواہ وہ مطالبہ کل دین کا کرے یا بعض کا وَكَمَا يُكَلَّفْ اور جس طرح مرتہن مجبور کیا جاتا ہے احضار رہن پر واسطی وصول کل دین کے یُكَلَّفْ مرتہن کو مجبور کیا جا سکتا ہے احضار رہن پر لِاسْتِفَاءِ نَجْمٍ قَدْ حَلَّا واسطی وصول ایک حصہ کی جس کا وقت آ چکا ہو اس کا مجھ پر 100 روپے تھے 10 روپے آج واپسی ہے 90 روپے رمضان میں واپسی ہے آج 10 روپے کی واپسی کا دن آیا تو میں تب واپس کروں گا کہ ان کو کہو کوتا دکھاؤ ٹھیک ہے احتمال ہلاک ہو سکتا ہے کہ پھر بگاڑا نے کھوتے کو ہلاک کیا وَإِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِهِ لِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مقام العین یہ مسئلہ مثلا مزید ہو گیا مرتہن نے مرہونہ کو بیچا بے امر راہن پیسے وصول کیے اب یہ جب بھی مجھ سے مطالبہ دین کا کرے گا تو قیمت حاضر کرے گا ثم اذا قبض الثمن مرتہن جب مرہونہ کا ثمن قبض کرے یومر اس کو حکم دیا جائے گا بیزاری کے ثمن حاضر کرو واسطی وصولی دین کے لقیامہ مقام العین کیونکہ قیمت قائم ہے بمقام عین مرہونہ کے یہ مسئلہ ذرا غور سے سمجھ بخلاف ما اذا قتل رجلا العبد الرهن خطأ حتى قضي بالقيمة على عاقلته في 3 سنين لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمات پہلے متن میں گزر گیا کہ اگر مرتہن مرہونہ کو بیچے مرہونہ کو اور پیسے قبض نہ کریں تو آپ دین کا مطالبہ مجھ سے کر سکتے ہیں میں آپ سے احضار رہن کا مطالبہ نہیں کر سکتا اب ایک اور صورت ہے اس نے مجھے 100 روپے دیے میں نے یہ غلام رہن رکھا اس غلام کو تبلیغی نے خطأ قتل کیا تبلیغی کے اوپر حکم بھی دیت ہوا کہ 3 سال میں دیت ادا کرو 3 سال میں اب چونکہ وہ دیت آپ تک پہنچی نہیں ہے تو آپ مجھ سے دین کا مطالبہ نہیں کر سکتے پہلے بیع کی صورت میں کر سکتے تھے اب جب تک آپ دیت وصول نہیں کرتے اس وقت تک آپ مجھ سے دین کا مطالبہ نہیں
بخلاف میں اذا قتل رجلا تبلیغی نے قتل کیا العبد رہنا عبد مرہون خطأ حتیٰ کی تبلیغی کے خلاف قضا بالقیمت ہو گئی اس کے عاقلہ پر فی ثلاث باقی تبلیغیوں پر 3 سال میں نلم یجبر الراہن راہن کو مجبور نہیں کیا جائے گا دین کی واپسی پر حتیٰ یحضر کل القیمت حتیٰ کہ مرتہن کل قیمت وصول کرے کیونکہ قیمت خلف من الرہن وہ خلیفہ ہے رہن کا فلا بد من احضار کلھا ضروری ہے کہ وہ احضار کرے کل قیمت کا جس طرح لابودی ہے احضار کل عین عبد کا. بات سمجھ میں ہاں؟ تو کسی نے کہا بیع کی صورت میں دین کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے اس لیے کہ وہ بیع مرتہن نے کیا ہے اور راہن کی اجازت سے کیا ہے اور یہاں قتل مرتہن کے عمل سے ہوا ہے یا تبلیغی نے ظلم کیا ہے. وما صارت قیمتا بفعله اور قتل کی صورت میں مرہونہ قیمت نہیں بنا فعل مرتہن سے اور ما تقدمہ میں صار دینا بفعل الراہن فلہذا افترقا بیع و قتل کی صورت مفترق ہو گئے. بیع کی صورت میں مرتہن دین کا مطالبہ کر سکتا ہے اور قتل کی صورت میں مرتہن دین کا مطالبہ ولو وضع الرهن على يد العادل وأمر أن يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكلف لا میں نے پیر بگاڑے سے 100 روپے قرض لی اور میں نے کہا کہ خر آپ کے پاس راہ نہیں رکھتا مجھے اعتماد میں مجھے میں نے تبلیغی کو وکیل بنایا کہ یہ خر لے لو اور چشماٹو کے ساتھ رہن رکھو جب میں یہ قرض دے دوں گا تو چشماٹو یہ عبد مجھے واپس کرے گا 100 روپے کے لیے اور خر اس کے پاس رہن رکھا یا تبلیغی کو وکیل بنایا کہ تم جا کر اس کے پاس رہن رکھو. اس صورت میں یہ دین کا مطالبہ کر سکتا ہے. میں اس سے احضار مرہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتا میں نے تو مرہونہ اس کے پاس رکھا نہیں ہے وہ تو میں نے تبلیغی کے پاس رکھا. وَلَوْ وَزَعَ الرَّهْنَ عَلَى يَدِ الْعَدْلِ اگر راہن مرہونہ رکھتا ہے ایک ثالث کے ہاتھ وَأَمَرَ اور ثالث کو حکم دیتا ہوں أَن يُودِعَهُ غَيْرَهُ کہ وہ تبلیغی کے پاس رہن رکھو فَفْعَلَ اس نے رکھا پھر مرتہن آیا دین طلب کرتا ہوا نو لا يُكَلَّفْ إِحْضَارَ الرَّهْنِ لِأَنَّهُ مرتہن لم يُؤْتَمَنْ عَلَيْهِ اس کو تو امین نہیں گنا گیا حيث وزع على يد غيره مرتہن مرہونہ تو ثالث کے ہاتھ میں ہے نو فلم يكن تسلیمه مرہونہ کی تسلیم نہیں ہے فی قدرتی ہی مرتہن کے ہاتھ میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے قرض لی اور کہا کہ خر آپ کے پاس رہ نہیں رکھتا مجھے اعتماد نہیں ہے میں نے تبلیغی کے ہاتھ میں رہن رکھا اور اس کو کہا بھائی میں جب اس کو 100 روپے دوں گا تو یہ خر مجھے دو ورنہ نہ دو. ٹھیک ہے. اب یہ گیا سال پر خدا کی راہ میں اور اپنے گھر والوں کی کسی کے ہاتھ میں امانت رکھا. اب اس نے دین کا مطالبہ کیا دین کا مطالبہ کیا. میں نے اس کے وہ امین کو کہا کہ یار وہ خر ہے اس نے کہا خر تو ہے لیکن اس کی تبلیغی نے میرے پاس امانت رکھے پتہ نہیں کس کا ہے میں آپ کو نہیں دیتا جب تک وہ نہ آئے. تو مجھے سے قاضی مجھے مجبور کرے دین تو دو خر کا معاملہ آپ نے کیا ہے جب وہ آئے گا اس سے وصول کرو. وَلَوْ وَضَعَهُ الْعَدْلُ فِي يَدِ مَنْ فِي عَيَالِهِ اگر تبلیغی نے خر رکھا کسی کے ہاتھ میں جو اس کی گھر کے افراد میں سے تھا وغاب و تبلیغی غائب ہوا سال کے لیے چلا گیا وطلب المرتہن دینہ مرتہن نے دین طلب کیا اول لذی وہ تبلیغی کا بھائی جس کے ہاتھ میں وہ کھوتا موجود ہے وہ کہتے ہیں اودعنی فلاننا بھائی نے میرے پاس امانت رکھی ہے مجھے معلوم نہیں ہے لمن ہوا کس کا ہے نو یجبر الراہن علی قضاء الدین راہن کو مجبور کیا جائے گا قضاء دین پر. کیوں راہن کا حاضر کرنا لیس علی المرتہن لأنه لم يقبض شیئا کیونکہ مرتہن نے مرہونہ کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. وکذالک میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لے اور
اور کوتا بجائے اس کی کہ مرتہن کے پاس رہن رکھو، میں نے تبلیغی کے پاس رہن رکھا اور تبلیغی نے خریدے کا بگا کے لے گیا. اب یہ مجھ سے مطالبہ دین کا کرتا ہے تو یہ کر سکتا ہے اور مجھے مجبور کیا جا سکتا ہے دین ادا کرو، اور اس سے میں مطالبہ خر کا نہیں کر سکتا. خر تو میں نے اس کو دیا نہیں ہے، خر کس کے پاس ہے؟ اور تبلیغی اس کو اغوا کر کے لے گیا. وَكَذَلِكَ یہ مجھ سے مطالبہ دین کا کر سکتا ہے اذا غاب العدل جب تبلیغی غائب ہو جائے بالرہن مرہونہ کو لے کر ولا یدرا این ہوا اور پتہ نہیں ہے کہ اس کی تشکیل کہاں ہو چکی ہے کر کے ساتھ بات سمجھ میں آئی. ولو ان الذي اودعه العدل جهد الرهن وقال هو مالي لم يرجع المرتهن على الراهن بشيء. یہ مسئلہ سمجھ، میں نے پھر بگاڑا سے 100 روپے ادھار لی اور اس تبلیغی کو وکیل بنایا کہ یہ خر اس تبلیغی کے پاس امانت رہن رکھو. اس نے رہن رکھی، اس کے بعد اس نے دین کا مطالبہ کیا. تبلیغی کو میں نے کہا وہ خر آپ دو گے اگر میں قرض دوں؟ اس نے کہا کون سا خر، وہ تو میرا. اس نے دعویٰ کر لیا. تو مجھے صاحب آپ دین کا مطالبہ نہیں کر سکتے جب تک اس کا مرہون ہونا ثابت نہ کرے. ولو ان الذی اور وہ تبلیغی اوضاح العدل جس کے پاس امانت رکھی ہے ثالث نے، اس امین نے انکار کیا رہن سے وقال ہوا مالی اور اس نے کہا یہ کہ میرا مال ہے. لم یرجع المرتہن علی الراہن مرتہن رجوع راہن پر نہیں کرے گا بدین حتی یثبت کونہ راہنا حتی کہ اس کا مرہون ہونا ثابت کرے. کیوں؟ لأنه لما جہد امین نے جب مرہون سے انکار کیا فقد طوى المال تو راہن کا مال ہلاک ہوا او طوى علی المرتہن اور مرہونے کا ہلاک مرتہن پر ہے. فیتحقق استیفاء الدین مرتہن نے دین وصول کیا فلا یملک المطالبہ بھی دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اور کی مرضی ہم کیا کریں. اچھا جی مہاراج 90 ورق پاتی سونا دو ہوائے مسلمانوں دو آخر ہدایت 1.5 ویل دو لگا